الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله. وفي رواية: لا تزول قدم ابن آدم عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه ومن أين أنفقته، وعن عمل فيما عمل، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین حضرات، آج کا یہ عظیم الشان سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، جو کہ عشاء کی نماز سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے، خطباء کے بڑے پیارے خوبصورت بیانات اور شعراء کے کلام عام سماعت فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی جماعت کے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی مبلغ شیر اہل حدیث حضرت مولانا یوسف اسروری صاحب حافظہ اللہ، ان کا خطاب ہوگا. اس خوبصورت بزم کو سجانے پر محترم جناب یاسین محمدی صاحب، ملک شہزاد صاحب، ملک عبدالغفور صاحب، ملک عبدالشکور صاحب، اور ان کی سرپرستی کرنے پر اہل حدیث یوتھ فور سٹی اکاڑا کے صدر بھائی عبدالرزاق مغل صاحب، عرفان سجاد صاحب سیکرٹری جنرل، اور اسی طرح سرپرستی کرنے والے ہمارے بڑے ہی پیارے نادر مغل صاحب، اور آج کی اس بزم میں محترم جناب محمد دین صاحب جو ناظم مالیات ہیں مرکزیہ سٹی کے، وہ بھی بڑی محبت سے تشریف فرمائیں. اہل حدیث یوتھ فور پنجاب کی کابینہ کے ساتھ بھی آج کا سٹیج ماشاءاللہ بارونق ہے. مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب کا آپ خطاب بھی سماعت فرما چکے ہیں. ناظم طبع و تالیف ہیں اہل حدیث یوتھ فور پنجاب کے مرزا محمد ارسلان صاحب. ناظم مالیات ہیں اہل حدیث یوتھ فور پنجاب کے بھائی عابد محمود صاحب. آپ نائب ناظم سوشل میڈیا ہیں یوتھ فورس پنجاب کے، اور یہ جتنے معزز علماء کرام خطباء کرام یہاں پہ تشریف فرمائیں، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور بھائیوں نے جس محنت سے اس کانفرنس کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے، اور جب تک زندگی ہے اللہ تا قیامت اس کانفرنس کو اسی طرح شاداب اور آباد فرمائے. پیارے بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، خاص کر آپ کا 23 سالہ دور نبوت، وہ آپ کی سیرت ہے. 23 سالوں میں میرے محبوب نے جو کہا وہ آپ کی سیرت ہے، آپ نے جو کر کے دکھلایا وہ آپ کی سیرت ہے. معلوم ہوتا ہے پورا دین وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور مومنوں کے لیے آپ کی سیرت جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے.
بڑے پہلو بنتے ہیں کہ آپ کی سیرت کے گوشوں کا تذکرہ کیا جائے۔ ان میں سے ایک گوشہ یہ ہے کہ محبوب کی جوانی کی زندگی بڑی پیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر خود جوانی بڑی پاک بازی کے ساتھ بسر کی ہے، وہاں پر جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، ان پاک باز صحابہ کی سیرت پڑھیں، ان کی جوانیاں بڑی پاکیزہ ہیں۔ پیارے بھائیو، عصر حاضر میں آج کے اس دور میں کافروں کا سب سے بڑا ٹارگٹ وہ امت مسلمہ کے نوجوان ہیں۔ وہ نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، رستے سے ہٹانا چاہتا ہے، دین سے دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کی جوانیاں اسلام سے لبریز ہوں۔ وہ نہیں چاہتا یہ مومن مسلمان جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے یہ حیا والا نوجوان ہو، اس میں حضرت علی کی شجاعت پائی جائے، اس میں میرے عثمان کا حیا پایا جائے، اس میں میرے عمر کا عدل پایا جائے، اس میں میرے ابو بکر کی دلیری پائی جائے۔ وہ نہیں چاہتا۔ اللہ کا واسطہ ہے، آج کے اس دور میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا پیغام ہے، گلی گلی نگر نگر پیغام ہے، مسلک اہل حدیث اللہ کی زمین پر وہ سچا مسلک ہے جس جیسا مسلک کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے جتنے بھی مسالک ہیں وہ دنیا میں بنے، زمین پہ بنے، ان کو بنانے والے علماء سے، مولوی سے، دنیا کے لوگ سے۔ مسلک اہل حدیث وہ مسلک ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے رب کا میرے نبی کو حکم ہے، محبوب آپ نے وحی کی پیروی کرنی ہے۔ اکھاڑا کے اندر صرف ایک جماعت وہ مسلک اہل حدیث ہے، وہ مرکزی جمعیت کے علماء ہے، وہ یوتھ فورس کے نوجوان ہے جن کا عقیدہ اور نظریہ وہی ہے جو عقیدہ اور نظریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے۔ آپ وحی کی پیروی کرتے تھے۔ اللہ کی زمین پر صرف اہل حدیث وہ جماعت ہے جو وحی کی پیروی کرتی ہے، جو اللہ کے دین کو اپناتی ہے۔ وہ وحی یا رب کا قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اب آئیو، جب مسلک اہل حدیث حق ہے، سچ ہے، تیرے مسلک جیسا مسلک کوئی نہیں۔ کسی مسلک کی عمر 100 سال ہے، کسی مسلک کی عمر 150 سال ہے، لیکن اللہ کے فضل سے مسلک اہل حدیث تب سے ہے جب سے رب کا قرآن ہے، جب سے کالی کملی والے کا فرمان ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے۔ جب کوئی مسلک دنیا میں نہیں تھا، مسلک اہل حدیث تھا، اور جب کوئی مسلک نہیں ہوگا اللہ کی زمین پر، اگر کوئی مسلک ہوگا تو اہل حدیث ہوگا، کوئی دوسرا۔ اور بول دے کیوں نہیں؟ ایڈی ٹھنڈ پہن نہیں جیڈی ڈئی جڑی تسی لائی بیٹھے ہو، تے چول بھی ماشاءاللہ پکائے نے ہو، تاڑے منتظر نے۔ انشاءاللہ ان قریب زیارت کرو گے، ترا ایمان نہ بولو، جدو کوئی مسلک نہیں ہوئے گا وہ تو مسلک اہل حدیث ہوئے گا۔ حضرات، یہ مسلک کے حقہ کی علامت ہے، یہ میرے مسلک کی صداقت ہے۔ ہاں، جب مسلک حق اور سچ ہے اور نوجوانوں پھر تیرا حق بنتا ہے، اس مسلک کے لیے نکل، اپنا وقت نکال، اپنی جوانیاں صرف کر۔ پتہ ہے نا میرے رب کو نوجوانوں سے پیار کتنا ہے؟ رب نے ایک سورت نازل کی ہے، وہ سورت الکہف ہے، رب نے وہ نوجوانوں کے لیے نازل کی
کی ہے. کون سے نوجوان تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم. کون مسلمان، کون سے نوجوان؟ تعداد کتنی ہے، عمر کتنی ہے؟ فتیہ یہ جمع قلت ہے اور 9 سے کم ہے، کم تعداد ہے. جوانی کی عمر ہے، لیکن جوانی کی اس عمر میں رب کو پہچان کے داتا وہ ہے، گنج بخش وہ ہے، دستگیر وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. قوم قبروں کی پوجا کرنے والی، قوم اللہ کے ولیوں کو پوجنے والی، قبریں پکی کر کے ان کو رکوع سجدے کرنے والی نوجوان کیا کہتے؟ اللہ کی قسم ہے اوکاڑا سٹی کے رہنے والوں، غیرت والا بن، صحابہ کی سیرت کو اپنا، ایسا نوجوان بن جن سے رب پیار کرتا ہے. یہ نوجوان ہے توحید کی خاطر گھر چھوڑا، رشتے دار چھوڑے، والدین چھوڑے، اپنا محلہ چھوڑا، علاقہ چھوڑا، سوسائٹی چھوڑی. کس لیے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم. ایک رب پہ ایمان لائے. اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک رب پہ ایمان لائے، نہ کوئی شجر والا، نہ کوئی حجر والا، نہ کوئی قبر والا. اور سجدہ کس کا حق ہے؟ اور سارے نہیں جے بول دے تاڑی آواز دے پورے اکاڑے چی جانی چاہی دیئے تے پورے پاکستان چی جانی چاہی دیئے. اور سجدہ کس کا حق ہے؟ رب کے علاوہ کسی کا؟ یار اس کی آواز سپیکر کی تھوڑی سی تیز کریں. پروگرامی جمعہ رہا ہے، سویرے جمعہ میں یہ تے مولیاں ماتے تے ازمائش ہوں دیئے. بہرحال اللہ سب کا آنا بیٹھنا محنتیں قبول فرما لے. حضرات توجہ کرنا ذرا، اے صحابہ کہف کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ رب کی ذات پہ ایمان لائے. اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ بھی نوجوان ہے، تو بھی نوجوان ہے. تو گھر چھوڑتا ہے کلب جانے کے لیے، تو گھر چھوڑتا ہے نشہ کرنے کے لیے، تو گھر چھوڑتا ہے لڑکیوں کے پیچھے جانے کے لیے، تو گھر چھوڑتا ہے بدکاریوں کے لیے، تو گھر چھوڑتا ہے زنا کرنے کے لیے. انہوں نے بھی گھر چھوڑا. جرم کیا تھا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم. رب کہتا ہے میرے پیارے سے نوجوان سے رب نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ایمان پختہ کر دیا. وہ ایمان کیا ہے؟ داتا کون ہے؟ یار سارے بولو، داتا کون ہے؟ گنج بخش کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اولادیں دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ نہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی قسم ہے یہی عقیدہ اصحاب کہف کا بادشاہ کو پتہ چلا، اصحاب کہف کو طلب کر لیا. یہ نوجوان کھڑے ہیں بادشاہ کے میدان کے اندر. ہاؤلائی قومنا، سب کے سامنے کہتے یہ میری قوم کے لوگ ہیں. انہوں نے رب کو چھوڑ کر قبر والے کو داتا کہا، گنج بخش کہا، دستگیر کہا، مشکل کشا کہا، حاجت روا کہا. یہ اصحاب کہف کیا کہتے؟ ہمارا داتا اللہ، گنج بخش اللہ، لن ندعو من دونہ الہا. مر سکتے ہیں رب کے علاوہ کسی کی عبادت کر سکتے ہیں. یہی یار تو عیدہ نعرہ ہے ایڈے ٹھنڈے نعرہ مارو پیڑے رونا تے چپ چنگی ہے. تو عیدہ نعرہ مارو یار حاجت روا ہاتھوں کو اٹھا کر بلند کر کے، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل
مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا شان رب العالمین حافظ محمد قسیم شگوپوری صاحب. تسی سارے بھی ماشاءاللہ توجہ چاہیے، بس بات مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے. حضرات توجہ کی ضرورت ہے. اصحاب کہف ہیں، اللہ کی قسم رب پیار کیوں نہ کرے ان نوجوانوں سے. انہوں نے توحید کی گواہی دینے کی حد کر دی ہے، نہیں پرواہ کی. بادشاہ قتل کروا سکتا ہے، بادشاہ ذبح کروا سکتا ہے، دربار اس کا، دربان اس کا، حکومت اس کی، غیر اللہ کی پوجا کرنے والا، لیکن اس کے سامنے عقیدہ توحید کا نعرہ بلند کیا ہے. اصحاب کہف نے سن، تیرے میرے اسلاف کی سیرت بھی یہ ہے. نوجوان تھے نا، شہید ملت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، اور تیرے تو قائد وہ تھے، تیرے تو لیڈر وہ تھے. کعبہ کے رب کی قسم ہے، لوگوں نے جھکانا چاہا وہ جھکے نہیں، لوگوں نے دبانا چاہا وہ دبے نہیں. پورے ملک میں ایک صدا گونجی تھی، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے. ایک آواز گونجی تھی، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے. کیا جرم تھا ان کا نعرہ تھا، رب کے علاوہ نہ کوئی تھاتا ہے، نہ گنج بخش ہے، نہ دستگیر ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے. یہ سارے حق کس کے ہیں؟ ہائے مزہ آ جائے، یہ سارے حق کس کے ہیں؟ سنو یہ عقیدہ مسلک اہل حدیث ہے، نوجوان سے اصحاب کہف. اور پتے دی گل سمجھو، اصحاب کہف امت محمدیہ میں سے قسم اللہ کی وہ امت محمدیہ میں سے نہیں. اور امت محمدیہ کو اللہ نے دوسری امتوں پہ عزت عطا کی ہے. اور مسئلہ تو سمجھو، جو رب اصحاب کہف کو اتنی عزت دے سکتا ہے، کبھی تو اس کی توحید کے لیے کھڑا ہو کے تو دیکھ دیکھ تیرے اوپر اپنی رحمت نازل کیسے کرتا ہے. رب کی توحید کی گواہی دے دی، پھر پتہ ہے نہ نکلے وہاں سے. رب کی توحید نہیں چھوڑی، گھر چھوڑا، اور کوئی معمولی گھروں کے نہیں تھے، ریڑی بھان بھی نہیں تھے، کوئی مزدور طبقہ بھی نہیں تھا. شارحین نے لکھا ہے، یہ جو لکھانا انہوں نے غار کے اندر 309 سال سونے کے بعد جب اٹھے، ایک ان میں سے کہتا جاؤ کھانا لے کے آؤ، اور کھانا اچھا لے کے آنا. انہوں نے نقطہ لکھا ہے، امیر ترین گھرانوں کے لوگ تھے، نوجوان تھے، نہ دولت کی پرواہ کی، نہ سٹیٹس کی پرواہ کی، رب کی توحید کے لیے نکلے. رب نے غار میں سلایا. اور سن تو صحیح رب کی محبت کیسی. آج نکل تو بھی یوتھ فورس کا حصہ بن. کون یوتھ فورس ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے. کبھی یہ توحید کے اشتہار لگائیں، کبھی یہ ختم نبوت کے اشتہار لگائیں، کبھی یہ نموس صحابہ کے اشتہار لگائیں، کبھی یہ حرمت رسول کے اشتہار لگائیں، کبھی یہ عظمت اسلام کے اشتہار لگائیں. اللہ کی زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے پہرے دار اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان ہیں. اور سننا تو صحیح، اللہ کو پیار کتنا آیا ان نوجوانوں پر. رب نے 309 سال سنایا. یا اللہ یہاں پہ بندہ سوتا ہے، 4 گھنٹے کی رات ہے، 5 گھنٹے کی رات ہے، ایک پہلو پہ سویا رہے. یا اللہ سویا نہیں جاتا، یہ 309 سال سوئے، اللہ ایک ہی کروٹ سوئے. رب کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ پیارے تھے میرے، ولی سے میرے، توحید کے لیے نکلے، نوجوان تھے جب یہ سوئے تھے. رب کہتا ہے آسمانوں سے میں ان کی کروٹیں خود بدلتا تھا. اللہ 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 کا واسطہ ہے، تیری جوانی چونکوں میں ضائع ہونے کے لیے نہیں ہے، تیری جوانی قلبوں میں جانے کے لیے نہیں ہے، تیری جوانی والدین کو جھڑکنے کے لیے نہیں ہے.
اے اپنی جوانی کو صرف کر. پتہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام ہے عمر کتنی ہے جوانی کی, بت جب توڑے نا اپریشن ہی کر دیا بتوں کا توڑ توڑ کے. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ, سارے ہی توڑ دیے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بات یہاں پہ بھی توحید کی ہے, بات یہاں پہ بھی نوجوان کی ہے. نوجوان ہے اور پیغمبر ہے, بتوں کو توڑ توڑ کے رکھ دیا ہے, پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے. واپس آئی قوم ساری میلے سے واپس پلتے. یقین جانے احمد رضا خان بریلوی نے لکھا, اپنی تفسیر کے اندر لکھا, قوم میلے پہ کھئی سی, جب واپس آئی ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا, پاش پاش کر دیا. اب بول کے کہتے ہیں مجلس میں بیٹھے سارے رب ٹوٹے پڑے, کیا ہوا ان کو, کس نے کیا ہے, کیا کہا تھا انہوں نے, سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم, کہا ان لوگوں نے ہم نے سنا ہے ایک نوجوان لڑکا. سمعنا فتن, فتن کسے کہتے ہیں, نوجوان ہے, جوانی کی عمر ہے, اس نے کیا ہے, نام ابراہیم ہے. میرے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوانی وقف کی اللہ کی توحید کے لیے. سمجھایا کیا ہے, یہ داتا نہیں ہے, یہ گنج بخش نہیں ہے, یہ دستگیر نہیں ہے, حاجت روا نہیں ہے, اور جو اپنا آپ نہ بچا سکے تمہارے کام آ سکتے. توحید سمجھائیے ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کی عمر میں. تو بھی توحید والا بن, تیری جوانی میں رب کی توہین کی جائے, تیری جوانی میں رب کا حق مردوں کو دیا جائے, رب کا حق غیر اللہ کو دیا جائے, رب کا حق زندوں مردوں کو دیا جائے. خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, مدبر اللہ ہے. عالم الغیب کون ہے, اور سارے بولو کون ہے, کوئی دوسرا عالم الغیب اہل حدیث کٹ سکتا ہے, مر سکتا ہے, عقیدہ توحید چھوڑ نہیں سکتا. یہ یوتھ فورس کا پیغام ہے, کعبہ کے رب کی قسم ہے, ہماری جوانیاں کس کام کی ہیں, کٹ جائیں گے توحید کے لیے, مر جائیں گے توحید کے لیے, لیکن شرک کی آمیزش ہونے دیں گے. حاجت روا کون ہے, عالم الغیب کون ہے, سارے بولو کون ہے. قبر والا علم غیب جانتا, کوئی نبی علم غیب جانتا, کوئی ولی علم غیب جانتا, کوئی فرشتہ علم غیب جانتا. سن میرا عقیدہ کیا ہے, مسلک اہل حدیث کیا ہے. عالم الغیب کون ہے, سارے نہیں بول دے, وہ جڈا اچھا انہی اچھی آواز نہ بولو. عالم الغیب کون ہے, ہائے ہائے پھر بولو, عالم الغیب کون ہے. میرے اللہ تو گواہ بن جا, اور میرے سونے اللہ تو گواہ بن جا. وہ کاڑا کا یہ محلہ تیری توحید کی آوازوں سے گونج رہا ہے. اے میرے پیارے اللہ, اللہ یہ تیری توحید کی صداؤں سے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں. اللہ یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں نا, جیسے تو نے اصحاب کعب سے پیار کیا, ان سے بھی محبت فرما لے. اللہ تو ان پہ بھی راضی ہو جا. یوتھ فورس کے یہ شہین و شہبار, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ جتنے میرے نوجوان بھائی سن رہے, یوتھ فورس سٹی اکاڑا کا حصہ بنیں گے, اپنی جوانیاں صرف کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے توڑا ہے, اور مسئلہ سمجھو, عالم الغیب کون ہے. اور اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے. پر آپ عالم الغیب, عالم الغیب کون ہے, اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ عقیدہ سمجھایا ہے. جوانی چھینا, جوانی اسی کام میں صرف کر دی. سارے نبیوں کی جوانیاں اللہ کے دین کے لیے میں پیغمبر کے زمانے میں لانا چاہتا ہوں. اور سنو, صحابہ کی سیرت کو اپناؤ. جتنے کالے دل والے, کالے لباس والے, کالے چہروں والے,
جو صحابہ پہ بھونکتے ہیں، صحابہ پہ بکتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے اہل حدیث زندہ ہے، اہل حدیث صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے والے ہیں، اہل حدیث مال خرچ کرنا پڑا کریں گے، جان دینی پڑی دیں گے، بچے ذبح کروانے پڑے کروائیں گے، لیکن رب کی قسم ہے اللہ کی زمین پر ابو بکر کی عظمت کے ترانے پڑیں گے، عمر کی عظمت کا تذکرہ کریں گے، عثمان کے حیا کا تذکرہ کریں گے، علی کی شجاعت کا تذکرہ کریں گے، سیدنا معاویہ کی عزت کا تذکرہ کریں گے، حضرت ابو سفیان کی عزت کا تذکرہ کریں گے، اور تیار ہونا انشاءاللہ ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کریں گے۔ کون صحابہ ہے؟ سننا ذرا ایک نوجوان صحابی، میرے پیغمبر نے نوجوانوں سے محبت ہی بڑی کی ہے، پتہ ہے نا وہ بخاری کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ، قیامت کا دن ہوگا کوئی سایہ نہیں، صرف اللہ کا سایہ ہوگا، 7 قسم کے بندے اس سائے کے نیچے ہوں گے، اور سنو تو صحیح تڑپ جانا، اور یوتھ فورس کے شہینوں شہبادوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے تو خوش قسمت ہے، تو بخاری کی اس حدیث کا مصداق ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، 7 قسم کے بندے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کی جوانی گزرے اللہ کی عبادت میں، جس کی جوانی گزرے اور پتہ ہے نہ سرد رہتے تو سویا ہوتا ہے۔ یہ یوتھ فورس کے نوجوان اللہ کی توحید کے کبھی اشتہار لگائیں، کبھی یہ گلیوں میں جائیں، کبھی یہ پروگرام رکھیں، کبھی یہ کانفرنسیں کرائیں، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس کی جوانی گزرے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، توحید کی صداؤں کو بلند کرتے، قیامت کا دن ہوگا، رب آواز دے کے کہے گا، یوتھ فورس کے نوجوان اللہ کی قسم میں بار بار کہتا ہوں، کوئی تنہا بولو، کوئی تنہا یہ نہیں کہ اینا دی نہیں ساڑی بھی نہیں تے صدر پاکستان دی بھی قسم اللہ دی، بچے ساڑے بھی کراچی نے، ضرورتیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، دن رات سفروں میں، اور قسم اللہ کی ایک ہی دل میں تڑپ ہے، اور نوجوانوں اللہ کا واسطہ ہے، پاک پیغمبر کی محبت میں دین کا غلام بن جا، دین کا تابعہ دار بن جا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، رب آوازیں دے کے کہے گا، کہاں وہ نوجوان جن کی جوانیاں گزری میری عبادت میں، پتہ ہے نا یہ حدیث ہے بخاری میں، اور سنو جامع ترمذی کی بھی ایک حدیث ہے، پھر صحابہ کے ایمان افروز تجھے واقع سناؤ، کاش تیرے دل کے اندر اللہ یہ شمع روشن کر دے، نوجوان صحابہ کیسے جوانیاں لٹائیں انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، پاک پیغمبر کا فرمان ہے علیہ السلام، لا تزول قدم ابن آدم عند ربہ یوم القیامت حتی یسأل عن 5 عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، اور ہم تو تجھے تیاری کروانے آئے ہیں، قیامت والا دن ہوگا، رب 5 سوال پوچھے گا، اکاڑے والوں تم سے پوچھے گا، سب سے پوچھے گا، کوئی قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ سوال کیا ہے؟ عمر کہاں پہ گزاری؟ پھر رب پوچھے گا ان شبابی، جوانی کہاں پہ گزاری؟ کیا کہے گا؟ اللہ کلبوں میں گزری،
زنا کرتے ہوئے گزری، بدکاریاں کرتے ہوئے گزری، زنا دیکھتے ہوئے گزری، واٹس ایپ پہ گزری، فیس بک پہ گزری، کیا کہے گا رب کو؟ ان شبابی ہی، رب پوچھے گا اے اوکاڑا کے نوجوانوں جوانی کام پہ صرف کی ہے؟ انشاءاللہ یوتھ فورس کے نوجوان کہیں گے اللہ جوانی تیرے دین کے لیے کھپائی ہے، پیغمبر کی عزت کے لیے کھپائی ہے، مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے رب امتحان لے گا اور انعام کے طور پہ جنت دے گا۔ لینی کہ نہیں جنت؟ قسم اللہ کی 5 سوال رب نے کرنے ہیں، ان میں سے ایک جوانی کے بارے، اور یہی وجہ صحابہ کی جوانیاں، ایک نوجوان صحابی محبوب تربیت کر رہے ہیں، تو بھی تربیت کر، تو باپ ہے تو تب بھی، اگر تو بھائی ہے تو تب بھی تربیت کر۔ یوتھ فورس کانفرنس کیوں کروا رہی؟ ہر جگہ پہ، ہر محلے پہ قاری بنیامین احمد صاحب تڑپا گے تجھے، باتیں کر گے، اور سن تو صحیح جوانیاں بسر کر عقیدہ توحید کے لیے، پیغمبر کی محبت کے لیے، پاک پیغمبر کے صحابی۔ حدیث یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، نوجوان صحابی، کنتو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وعلم ان الامت لو اجتمعوا علی ان ینفعوک لن ینفعوک الا قد کتبہ اللہ لک وعلم ان الامت لو اجتمعوا علی ان یسروک لن یسروک الا قد کتبہ اللہ لک او کما قال علیہ السلام۔ نوجوان صحابی کہتے محبوب آگے سے، میں پیچھے بیٹھا ہوا، آپ تربیت کر رہے، آپ عقیدہ سکھا رہے، آپ کہہ رہے ہو میرے نوجوان یا غلام، اور لڑکے اور تم بھی لڑکے ہو، آؤ پیغمبر کی بات سنو علیہ السلام، انی اعلمک بکلمات، تمہیں میں باتیں سکھاتا ہوں۔ باتیں کیا ہے؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور میرے صحابی تو اللہ کی حدوں کی حفاظت کر۔ مطلب کیا ہے؟ رب کہتا ہے نماز پڑھ، تو نماز پڑھ، رب کہتا ہے روزہ رکھ، تو روزہ رکھ، رب کہتا ہے زکاة دے، تو زکاة دے، رب کہتا ہے حج کر، تو حج کر، رب کہتا ہے نظر جھکا، تو نظر جھکا۔ ہر میں رب کی باتوں کو ماننا تیرا کام ہے، ہر مشکل میں تیری مدد کرنا اللہ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین۔ حضرات شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لا چکے ہیں، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اے ببر شیر بے گا تو بھئی نہ بینا آجو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کستوری ببر شیر کیا ٹھیک خیریت؟ ماشاءاللہ بھی توجہ کریں، شیر ببر ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ جاندار شاندار خطاب سننا ہے نا جی؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہ چول کھانے، جنہ خطاب سننا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعا کریں اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، اور مولویاں واسے بھی آمین کہہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ علماء کی حفاظت فرمائے، دن رات سفروں میں گزرتی ہے، بھئی خاموشی اختیار کریں۔ انشاءاللہ آپ سب تشریف لے ہیں، میں بس یہ 1-2 حدیثیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ توجہ ہے نا جی؟ ہے نا؟
انشاءاللہ بڑی مختصر بات ہے تو مختصر کدی کدی 2-3 گھنٹے دی بھی ہو جاندی ذرا توجہ کرے آپ محمد سارے ذرا پڑھو محمد یار درود کی آواز آئے ذرا محمد اوہ آخری ملا نہیں بول رہا بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہا تھا نوجوان صحابی ہے محبوب نے تربیت کی ہے اور یوتھ فورس کے شہین و شہبازوں توحید سب سے پہلے اصحاب کہف جرم کیا ہے اللہ کی توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی اللہ کی توحید کے پرچار میں میرے پیغمبر کی جوانی پاکیزہ جوانی اور آپ صحابہ کی تربیت کیسے کر رہے ہیں مسلم کی حدیث ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَفِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ اہل حدیث اللہ کی زمین پر صحابہ کے وارث ہیں احادیث کے وارث ہیں میرے پیغمبر نے جو عقیدہ اپنے چچا کے بیٹے اس نوجوان صحابی کو جو عقیدہ سکھلایا ہے آج اللہ کی زمین پر وہ عقیدہ یوتھ فورس کے نوجوانوں کا مرکزی جمعیت کے علماء کا اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے آپ نے کیا کہا تھا اور میرے صحابی عقیدہ بنا لے ان الامت لوجتمعوا علی ان ينفعوك لن ينفعوك عقیدہ بنا پوری دنیا جمع ہو جائے اور اہل حدیثوں قسم اللہ کی سر سجدے میں رکھ کے تو شکر ادا کرے تو کر نہیں سکتا رب نے تجھے توحید دی ہے اللہ نے تجھے قبروں سے بچایا شجروں سے بچایا حجروں سے بچایا شرک سے بچایا بدعات سے بچایا صحابیانا آپ کہہ رہے عقیدہ توحید سکھلا رہے ان الامت لوجتمعوا ساری کائنات جمع ہو جائے تجھے نفع دینا چاہے رب نفع نہ دینا چاہے ساری دنیا مل جائے تجھے بیٹا دینا چاہے رب بیٹا نہ دینا چاہے ساری دنیا مل جائے تجھے شفا دینا چاہے رب شفا نہ دینا چاہے اور میرے صحابی عقیدہ بنا لے پوری کائنات مل کر نفع نہیں دے سکتی اگر رب نفع نہ دے اور کائنات مل کر کعبہ کے رب کی قسم ہے نفع دے سکتی یہ عقیدہ اللہ کی زمین پر صرف اہل حدیث کا ہے کوئی دوسرا نہیں ہے اور آگے کیا کہا ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَسُرُّوكَ لَن يَسُرُّوكَ پورا محلہ مل جائے پورا اکاڑا مل جائے کہ وابیاں کر پتر نہ ہوئے یہ ڈاک سکتے مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ دعا کرو اللہ انہاں دی قبر جنت دا بغیچہ بنا دے تکبیر تکبیر قرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب شہدائے اسلام شہدائے اہل حدیث علماء اہل حدیث حضرات توجہ کرنا شیخ القرآن پتہ کیا اندے نے انہیں کہا بھی یہ کچھ کرن جو کہ ہوندے تے بابیاں کار ایک بھی بال تی صاحب اللہ اور رب دا بہتا فضل یہ نال ہویا ہے یقین جانے اولادے دینے والا کون ہے اور ہم تو پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہم لا مانی لما آتیتا ہے نہ کوئی فیروزہ ہے نہ کوئی پتھر ہے نہ کوئی شجر ہے نہ کوئی حجر ہے ایک ہی عقیدہ ہے جو نبوی عقیدہ ہے لا مانی لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذل جدی منک الجد عقیدہ اہل حدیث کا ہے اولادیں دینے والا اللہ بیٹیاں دینے والا اللہ شفائیں دینے والا اللہ وہ دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا وہ روک دے تو علی حجویری کو بھی نہ دے اللہ کی سرم سن عقیدہ رب دینے پہ آئے نافرمانوں کو دے دے نہ دینے پہ آئے علی حجویری کو نہ دے عقیدہ اپنانا رب جس کو دے روک کوئی نہیں سکتا رب روک لے منع
نہیں کر سکتا، جوان ہے نا، اپنی جوانی بسر کر رب کی توحید کے لیے۔ حضرت علی ہیں، ہجرت کر کے پہنچے مدینہ طیبہ میں، نوجوان علی ہے، شیر خدا علی ہے، ہمارا ایمان علی ہے، ہماری محبت علی ہے، مولا علی ہے رضی اللہ عنہ۔ اور جو میرے علی سے بغض کرتا ہے بے ایمان ہے، علی سے پیار نہ کرے بے ایمان منافق ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہے۔ ہاتھ جو کیا کولی نہ پیار ہے نا، اللہ دی قسم علی ہے ہی ساڑھے نے، علی ہے ہی، علی رفع الیدین کرے تے اہل حدیث او بول دے کیوں نہیں جے، ہائے ہائے ہائے، قسم اللہ کی میرے علی کا منہج اللہ کی زمین پر صرف اہل حدیثوں کے پاس ہے۔ حدیث سننا تجھے ایمان تازہ ہو۔ آپ مدینہ طیبہ پہنچے، ہجرت ہو چکی، عمر کتنی بنتی ہے، اللہ کا واسطہ ہے عمر تو دیکھ میرے علی کی عمر کتنی ہے، 21-22 سال کا کڑیل نوجوان ہے، میرا شیر خدا علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور میری محبت ہے علی جنتی ہیں، علی حسنین کے بابا ہیں، علی سیدہ فاطمہ کے خامند ہیں، علی میرے نبی کے چچا زاد ہیں، علی میرے نبی کے پیارے ہیں، علی ہمارے بھی پیارے ہیں، سب کچھ مانتا ہوں پر اللہ کا شریک مانتا، اور حاجت روا اور مشکل کشا مانتے، مشکل کشا کون ہے؟ میرے علی کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ آئے مدینہ طیبہ میں، آپ نے کہا علی جا رضی اللہ تعالی، میں ان جران بڑا ہونا، سونے نبی نے بھی نا کمال ہی انتخاب کیتا ہے، تے رب نو بھی پتا بھی قیامت تک لوکا ہونا سی، انہاں نام ہی علی دا لینا سی تے قبراں پوجنیاں سی، تے رب نے میرے علی کو لو کم کروایا ہے رضی اللہ تعالی، اور وہ عقیدہ اللہ نے صرف اہل حدیث کو دیا ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تدع تمثالا الا تمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا۔ اور نوجوانوں اللہ کا واسطہ ہے، یوتھ فورس کے شہینوں شہبازوں کا ساتھ بن جا، ان کا حصہ بن جا، اللہ کی توحید کے لیے نکل جا، اللہ کی توحید کے ڈھنکے بجا دے، اور جوانی صحابہ کی اللہ کی توحید کے لیے گزرے، جوانی صحابہ کی اللہ کی وحدانیت کے لیے گزرے، جوانی صحابہ کی شرک کے خاتمے کے لیے گزرے۔ کہاں بھیجا؟ بقیع کے قبرستان میں بھیجا، کیا پیغام دے کے بھیجا؟ اللہ تدع تمثالا الا تمستا ولا قبر مشرفا الا سویتا۔ اے علی چلے جائے بقیع کے قبرستان میں چلے جائے، یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا علی قبر کے اوپر جو مورتی نظر آ جائے اس مورتی کو گرا دے، جو بلیس سے اونچی قبر نظر آ جائے اس قبر کو گرا دے۔ کیوں؟ محبوب نے عقیدہ دیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وان یکتب علیہ۔ قبر کو پکا کرنا حرام ہے، قبر پہ مجاور بن کے بیٹھنا حرام ہے، قبر پہ دیا جلانا حرام ہے، قبر پہ عرس لگانا حرام ہے، قبر پہ میلہ لگانا حرام ہے، قبر پہ لکھنا حرام ہے۔ اللہ کی زمین پر صرف اہل حدیث ہے جس کا وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ حضرات توجہ کریں تو تسی بھی سارے زندہ باد ہو، بات ختم کریں۔ اللہ کی قسم توحید کے لیے اٹھ جا، پیغمبر کی سنت کے لیے اٹھ جا، بڑے واقعے ختم نبوت کے، بڑے واقعے سنت رسول کے، لیکن تیری خیرت جگانا چاہتا ہوں۔ میرے علی نے شرک کا خاتمہ کیا ہے، میرے علی نے توحید کا بول بالا کیا ہے، میرے علی نے توحید کو آشکار کیا ہے، میرے علی نے اللہ کی
کی وحدانیت کا پرچار کیا ہے۔ اور سنو نوجوانوں نا، جوانی تیری گزرے ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکی داری کے لیے گزرے۔ آج پلید بھونکتا ہے صحابہ پر، اللہ کی قسم صحابہ نے ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ بولو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ ایک نوجوان صحابی آپ نے مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا ہے، نام حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوان صحابی، اللہ کا واسطہ ہے۔ اور اکاڑا والو ایسے نوجوان چاہیے جو رب کو پیارے، جو سچے نبی کے پیارے۔ آپ نے حبیب بن زید کو بھیجا ہے، اور عمر رسیدہ بھی صحابہ سے، لیکن حبیب بن زید کو کیوں بھیجا ہے؟ رضی اللہ عنہ نوجوان سے روانہ کر دیا۔ ایمان افروز واقعہ ہے، تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ سب سے پہلے صحابہ نے لگایا۔ مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے، اس نے دربار سجایا۔ کون آیا ہے؟ حبیب بن زید آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ پیغمبر کا پیغام رساں آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ قاصد رسول آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ پاک پیغمبر کا سچا محب آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ختم نبوت کا جعلہ متوالا آیا ہے۔ سب لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ حبیب بن زید اکیلے صحابی، اور نوجوانوں تیری جوانی ایسی ہو، ہاں مسلمہ کذاب اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، اکیلا صحابی۔ کتنے صحابی؟ سارے نہیں بول دے، کتنے یار؟ سارے ہی بولو۔ اکیلا صحابی، ہائے اکیلا صحابی، مرتد سامنے ہے، یمامہ کا علاقہ ہے، سارا دربار اس کے جھوٹے امتیوں سے بڑا بڑا ہے۔ ختم نبوت کا اکیلا چوکیدار کھڑا ہے، اکیلا، پر ہے نوجوان۔ ساری مجلس کے سامنے پتہ کیا کہتا ہے؟ اتشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب بن زید سے کہتا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حبیب بن زید بلند آواز سے کہتے ہیں انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ میں مسلمہ کذاب؟ حضرت حبیب بن زید نوجوان یوتھ اکیلا ہی کھڑا ہے، انہوں پتہ ہے انہاں میرے ٹوٹے ٹوٹے کر چھڑنے نے، پتہ ہے۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انا اسم لا اسمع، او مسلمہ میں کنا تو بولا ماں مینوں تیری آواز سنن رہی۔ سبحان اللہ۔ اس نے 3 مرتبہ کہا، جب نبی کی بات آئے تو مسلمہ بلند آواز سے ترانہ پڑھے، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب مسلمہ کی بات آئے میرے حبیب کہتے ہیں، یوت نوجوان صحابی کہتے ہیں، میں کانوں سے بیرون نہیں سنتا، امتحان شروع ہو گیا ہے۔ او کاڑا والو تمہارا تو ایسا امتحان بھی کوئی نہیں، اللہ کا واسطہ ہے، خیرت والا اہل حدیث بن، صحابہ کا وارث اہل حدیث بن۔ اس نے جلاد کو بلوایا، انگلیاں کٹوائی میرے حبیب بن زید کی، کہتا انگلیاں کٹیں گی خون کا فوارہ نکلے گا، پھر یہ مانے گا مجھے نبی۔ انگلیاں کاٹی جلاد نے۔ اس نے پھر پوچھا کیا گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ بلند آواز سے کہتے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انگلیاں کٹ چکی، تلوار نظر آ رہی ہے، جلاد نظر آ رہا ہے، پتہ جسم کے ٹکڑے ہو رہے۔ اللہ کی قسم ہے میرا حبیب کہتا ہے انا اسمع لا اسمع، اور میں کانوں سے بہرا ہوں، تیری آواز سنائی نہیں دے رہی۔ اس نے بازو کاٹا، پھر پوچھا، حبیب کہتے میں بہرا، مجھے تیری آواز نہیں سنتی۔ دوسرا بازو کاٹا، زبان کاٹی، کہتا اب بتلا میں نبی ہوں کہ نہیں؟ حبیب بن زید سر ہلا کے کہتے ہیں زبان کٹ سکتی ہے، میں تیری جھوٹی نبوت کو مان سکتا
اور یہ ختم نبوت ہے۔ حبیب بن زید کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کہہ رہا تھا تاج و تخت ختم نبوت۔ انشاءاللہ ہم بھی قربانی دیں گے۔ تیار ہونا؟ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو اور ختم نبوت کے لیے قربانی دینی پڑی دو گے؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یوتھ فورس کے شہینوں سے بات قسم ہے۔ پسروڑی صاحب ماشاءاللہ دعا کروائی اینڈ دے گجرانوالا منی سٹیڈیم تے دل نو ٹھنڈ پہ گئی رب نے اینے وہابی اینے اہل حدیث اور یوتھ فورس سٹی اکاڑا کی بھی نمائندگی کمال ہے، ضلع اکاڑا کی بھی کمال ہے، اور انشاءاللہ الرحمن قادیانی ہو، رافضی ہو، کوئی صحابہ کا منکر ہو، کوئی ختم نبوت کا منکر ہو، اللہ کے فضل سے یوتھ فورس اس کے مقابلے میں کھڑی ہے۔ تیار ہونا؟ اور انہاں نو روکنا پیا روکاں گے، یہ ٹھوکنا پیا دے ٹھوکاں گے، ٹوکنا پہ آتے ٹوکاں گے۔ اللہ کا واسطہ ہے عقیدہ توحید والا بن، پیغمبر کی محبت والا بن، اور آخری حدیث ہے، آخری بات ہے، محمد ان کنے کو بندے نے مجمع جنہ آج کوئی 100 وری سچے نبی تے درود پڑھے ہے؟ چھوڑے بندے نے یار بھابیو تاڑے تے دومیں ہاتھ کھلونے چاہیے۔ مجھے نبی پاک نہ پیارا ہے نا تے تانوں تے منع کیتا سی بھی بدعت نہیں کرنی تے تساں مسنون درود بھی چھڑ چھڑیا تانوں تے اوتے روکیا سی۔ پڑھو گے صلی اللہ یقین جانے 2 منٹ لگ دینے بندہ 100 وری پڑھ لیندہ صلی اللہ تے 20 منٹ لگ دینے بندہ 1000 وری پڑھ لیندہ صلی اللہ۔ میں طالب علماء بڑے علماء یہاں پہ بیٹھے ہیں، مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے تو درود کثرت سے پڑھا کر، تیرے دل میں جو خواہش پوری ہوگی عرش والا رب پوری کر دے گا۔ پڑھ کے تو دیکھ حضرات، آخری روایت اس بزم کی پاک پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص سے نوجوان صحابی۔ ایسے چاہیے یوتھ فورس کے شہزادے، ایسے چاہیے یوتھ فورس کے شہینوں شہبان۔ پتہ ہے نا 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، 37 سال کی عمر میں حضرت سعد شہید ہوئے۔ کتنی عمر اسلام والی؟ سارے نہیں بول دے کنی عمر اسلام والی تے ساڑھی کنی ہے 70 سال۔ حضرت سعد دی عمر کنی ہے کتنی؟ 7 سالاں چ رب نہ انج دی یاری لائی ہے، انج دی پتہ نہ ہو دی سے ربا اشعث لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ شابہ دنیا تے انج دے بندے نے اور رب نو قسم پا دینا اللہ تینو قسم ہی بارش پا دے تے رب انہاں نہ اینا پیار کردہ ہے، رب انجی کر دیندہ ہے جن جو رب نو کہہ دیندے۔ قسم اللہ کی میرے سعد سے میرے رب نے ایسا ہی پیار کیا ہے۔ 7 سالہ عمر ہے، جوانی کی اسلام والی۔ خدا کا واسطہ ہے کب تو جاگے گا اور بیدار ہوگا، کب تجھے ہوش آئے گی؟ زخم لگ گیا ہے، بچنے کی امید ہی کوئی نہیں۔ حضرت سعد نے دعا کی یا اللہ میں ہزے مرنا، بولو میں ہزے مرنا، وہ دا چھوٹا جا ترجمہ یہی بندہ ہے۔ حالانکہ بھی جب تک فیصلہ نہ ہو جائے بنو قریظہ کا یا اللہ مجھے موت، صحابہ کہتے ہیں خون رکنے کی امید ہی نہیں تھی، رب نے خون روک دیا ہے جب فیصلہ کیا نہ بنو قریظہ کا۔ میرے نبی کہتے ہیں سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پہ رب نے فیصلہ کیا ہے، فیصلہ ہو چکا۔ میرے سعد کہتے ہیں یا اللہ میرا خون جاری کر دے اور مجھے شہادت نصیب فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا سعد نے جو کہا اللہ نے ویسے ہی کر دیا، خون جاری ہوا، حضرت سعد شہید ہو گئے۔ سن حدیث تیرا ایمان تازہ ہو، ہمیں ایسے نوجوان چاہیے، ایسا جوان چاہیے رب کا حق ادا کرے، پیغمبر سے محبت کرے، رب کا محبوب بن جائے، رب کی توحید کے لیے نکلے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے نکلے، صحابہ کی عزت کے دفاع کے لیے نکلے۔ پتہ نہ شہادت ہو چکی
ہوئی، آپ کو جب غسل دیا، کفنایا گیا، جنازہ جا رہا ہے میرے سعد کا، اور جنازے کا وزن ہی کوئی نہیں، وزن ہی کوئی نہیں جنازے کا۔ صحابہ کہتے ہیں ہلکا پھلکا جنازہ حضرت سعد کا، منافقوں نے کہنا شروع کر دیا اور بوجھ وزن نیکیوں کا ہوتا ہے، سعد کی نیکیاں ہیں ہی نہیں اس لیے وزن کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر کو پتا چلا اور میں خبردار، اللہ نے سعد کا جنازہ اٹھانے کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل کر دیے۔ سبحان اللہ۔ ملا تیرا مخالف ہو جائے تو پھر کی ہے؟ ہائے جدو رب دا یار بن جائے گا نا، جو رب جنازیاں چو آسمانہ تو فرشتے نازل کر دیندہ ہے۔ یقین جان، ایک صحابی فوت ہو گئے نا، طبرانی شریف کی سید حدیث ہے، صحابی فوت ہو گئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا جبریل بھی جنازہ پڑھنے آئے ہوئے، جبریل بھی۔ آپ نے کہا جبریل تم کدھر؟ فرمایا محبوب جنازہ پڑھنے آیا ہوں، اور آگے سے کہتے ہیں اکیلا نہیں آیا، اللہ نے 70,000 فرشتے اور بھی بھیجے۔ کنے اتے 70,000 دا جنازہ لبدا، ہائے اور دنیا روٹ بھی جائے، ناراض بھی ہو جائے، کیا ہے تو رب سے یاری لگا، رب آسمانوں سے فرشتہ ہی نازل کر دے جائے۔ فرمایا جبریل یہ بتا یہ کرتا کیا اچھا، اللہ نے فرشتے اتنے بھیجے ہیں۔ وہی بات توحید والی، سونیا ایک کلو اللہ بڑی پڑھدا سی تے رب نو اتے پیار ہی بڑھا آیا ہے، اللہ نے یہ جنازے تے 70,000 فرشتے بھیج دیجئے نے۔ اور کل ہو اللہ توحید کی صدا ہے، کعبہ کے رب کی قسم، اور یوتھ فورس کے شہین و شہبازوں، علامہ شہید کے وہ جملے چنیوٹ والے، اور شیر جب پچھاڑ کچھاڑ میں ہوتا ہے شیر ہی ہوتا ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بدعتی ٹھہرے گا، نہ کوئی مشرک ٹھہرے گا، نہ کوئی قادیانی ٹھہرے گا، نہ کوئی رافضی ٹھہرے گا، یہ پورے ملک چی ہوئے گا آجتی ہو گئی۔ اور حدیث پتہ کیا ہے؟ آپ فرماتے احتزا عرش الرحمن، فرمایا صحابہ آج ساتھ دی موت دی وجہ تو اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے، عرش نے بھی غم کیتا ہے حضرت سعد دی موت دا۔ بھائیو اللہ کا واسطہ ہے یوتھ فورس کے ساتھی بن جائیں، ایسے بنے جیسے صحابہ کے تذکرے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی اکاڑا بھائی یاسین محمدی، ان کے سارے رفقا، اللہ تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔